وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم محترم احباب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز شروع کر رکھی ہے. 30 اقساط پر مشتمل اس سیریز میں ہم رسول اللہ کی مکمل زندگی کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. روزانہ کی بنیاد پر نئی قسط اپلوڈ کر دی جاتی ہے. گزشتہ قسط میں ہم نے رسول اللہ کی ولادت باسعادت اور ان کا حضرت حلیمہ کے پاس رہائش کو بیان کیا تھا. اگر آپ وہ قسط نہیں دیکھ پائے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آگے سیرت کے واقعات آپ بآسانی سمجھ سکیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ سیرت النبی سیریز کی آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. جیسا کہ گزشتہ قسط میں بتا دیا گیا تھا کہ 4 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچا دیا. مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننیھالوں سے ملائیں. ان کی حبشی باندی ام ایمن اور سرپرست عبد المطلب بھی ان کے ہمراہ تھے. اس چھوٹے سے قافلے نے تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے یثرب جا پہنچے. ان لوگوں نے یثرب میں 1 ماہ تک قیام کیا. یثرب میں بنو عدی بن فجار کا ایک تالاب بھی تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی. 1 ماہ قیام کے بعد یہ مختصر قافلہ واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی والدہ حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا لیا. رسول اللہ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹ لپٹ کر روتے رہے اور ماں کو پکارتے رہے، لیکن مرنے والے کب لوٹتے ہیں. اس وقت رسول اللہ کی عمر مبارک 6 سال تھی. بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے. ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت و شفقت سے لبریز تھا. بوڑھے عبد المطلب کو اپنی آل و اولاد میں سب سے بڑھ کر آپ سے ہی پیار تھا. ابن ہشام لکھتے ہیں کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا. ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے. عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے. ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی لڑکا فرش پر نہ بیٹھتا تھا، لیکن جب رسول اللہ آتے تو فرش پر بیٹھ جاتے. ابھی آپ کم سن تھے. آپ کے چچا آپ کو پکڑ کر فرش سے اتارنا چاہتے تو حضرت عبد المطلب انہیں کہتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان ہی نرالی ہے. پھر انہیں اپنے پاس بٹھا لیتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے. آپ کی عمر 8 سال 2 مہینے 10 دن ہی ہوئی تھی کہ دادا عبد المطلب کا بھی سایہ شفقت اٹھ گیا. ان کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وفات سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کو آپ کی کفالت کی وصیت کر گئے. حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا حق کی کفالت بڑی بخوبی ادا کیا. 40 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو قوت پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے متعدد بار آپ کی نسبت سے مخلوق کو اشارے دیے کہ یہ شخصیت غیر معمولی ہے. آپ والدہ کے پیٹ میں تھے تو بادل ان پر سایہ کیے رکھتا. آپ پیدا ہوئے تو وہ کمرہ نور سے منور ہو گیا. آپ حلیمہ سعدیہ کی طرف گئے تو برکات کا رخ اس جانب ہو گیا. حضرت ابو طالب آپ کی فضیلت کو جانتے تھے. ابن ساکر لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ قحط کا شکار تھے. گھروں میں بچے بڑے بھوک و پیاس سے بلک رہے تھے. بارش ہوئے عرصہ ہو گیا تھا. آخر قریش نے بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر خانہ کعبہ کے متولی اور بنو ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب سے گزارش کی کہ آپ بارش کے لیے دعا فرما دیں. ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر برآمد ہوئے. ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبہ کی دیوار سے ٹیک دی. بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی پانی سے بھر گئی. یہ بچے کون تھے؟ یہ بچے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 برس کو پہنچ چکی تھی. حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کرنے لگے تو آپ نے بھی ساتھ جانے کی ضد کر دی.
حضرت ابو طالب بھتیجے سے بے پناہ پیار کرتے تھے، ان کو انکار نہ کر سکے اور ساتھ لے کر ملک شام کے سفر پر نکلے۔ جب بصرہ پہنچے تو یہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کی طرف آیا، حالانکہ اس سے پہلے یہ راہب کبھی نہ نکلتا تھا۔ مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ کے پاس جہاں پہنچا، ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین ہیں۔ قافلے والوں نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہنے لگا، جب تم لوگ گھاٹی سے نیچے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو ان کی عزت و تکریم میں جھکا نہ ہو۔ ایسا فقط نبی کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے بھی پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی اچھے سے ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا۔ محترم احباب، سیرت النبی کی تیسری قسط یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں سیرت النبی کی چوتھی قسط کے ساتھ، جس میں آپ لوگ رسول اللہ کی مبارک جوانی کے بارے میں جان سکیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔